میوات کی اہل حدیث جماعت کے تعلق سے کچھ تاریخی مواد جو منعقد کیا ہے، اس سلسلے میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ میں نے ساری ہی مکمل تاریخ لکھ کر دے دی ہے، بہت ساری چیزیں مجھ سے رہ گئی ہوں گی، کچھ غلطیاں بھی اس میں ہو سکتا ہے مجھ سے سرزد ہو گئی ہوں، اور کچھ علماء کرام کی جو فہرست میں نے تیار کی ہے، ہر گاؤں میں جتنے بھی علماء ہیں میں نے کوشش کی ہے کہ ان سب کی فہرست ماہ جنم تاریخ کے، ماہ تاریخ پیدائش کے اور ماہ سن فراغت کے میں نے اس میں تحریر کی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کچھ ہمارے علماء کرام کا نام لکھنے سے مجھ سے بھول میں رہ گئے ہوں، اس کو میری غلطی سمجھیں اور اس پر کوئی اپنا غلط تبصرہ نہ کریں، اور انشاءاللہ آئندہ ایڈیشن میں اس طرح کی کوئی کمی بیشیاں جو رہ گئی ہوں گی ان کو درست کیا جائے گا۔ میں نے تمام مساجد کا تذکرہ کیا ہے، جتنی بھی مسجدیں ہیں گاؤں میں، کون سے گاؤں میں کتنی مسجدیں ہیں اور کون کون ان کے ذمہ دار ہیں، یہ بھی میں نے تحریر کیا ہے۔ ہمارے یہاں کوئی متولی کا سسٹم نہیں ہے، جو مسجد کی تھوڑی دیکھ بھال کر لے، 5 وقت اذان کی تھوڑی سی پابندی کر لے، وہی مسجد کا ذمہ دار کہلاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہیں یہ چیز بھی آپ کو حق رہے کہ ذمہ دار مسجد کی خدمت وہ میں بھی کرتا تھا، نام فلاں کا آ گیا، تو جیسا مجھے معلوم ہوا، جیسا میں نے معلومات حاصل کی اسی طریقے سے لکھ دیا ہے، اس کو بھی کوئی غلط محسوس نہ کرے۔ اور میں نے یہ بھی کوشش کی ہے ہر گاؤں کی مردم شماری، کون سے گاؤں میں کتنے اہل حدیث ہیں، یہ بھی میں نے صحیح مردم شماری، صحیح آنکڑے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس میں بھی ہو سکتا ہے کہیں چھوٹی موٹی 19-20 سے غلطی ہو گئی ہو، اگر کوئی ایسی بھول ہو گئی ہوگی تو آئندہ ایڈیشن میں اس کو بھی درست کیا جائے گا۔ میں نے اپنے ان علماء کرام کا تذکرہ بھی اس میں کیا ہے جو میوات کے تو نہیں تھے، لیکن میوات ان کی مرہون منت رہی ہے، ان کی خدمات میوات کے ساتھ وابستہ رہی ہیں، اور اپنے بزرگان جو علماء ہمارے میوات کے گزر گئے ان کا بھی کچھ تذکرہ کیا ہے۔ جہاں تک کوشش ہو سکی ہے ہر گاؤں کا کچھ چھوٹا موٹا تعارف کیا ہے کہ ہمارے کس گاؤں میں کون بزرگ ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے مسلک اہل حدیث کو آگے بڑھایا، اس کی توسیع و ترقی میں اپنی قربانیاں دی۔ میں نے کئی مقامات پر ایسے لوگوں کی تاریخیں مجھے ملی جن کا نہ کوئی میوات سے تعلق تھا، نہ کوئی صرف نام کے علاوہ ان کا یہ اتا پتہ وہ کون تھے، کہاں کے تھے، اور انہوں نے میوات کے اندر اپنی تبلیغی کاوشیں جو پیش کی ہیں، تعجب ہوتا ہے وہ تھے اللہ کے بندے جو اپنے نقش قدم چھوڑ کر چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ جنت عطا کرے۔ یہ مسلک اہل حدیث یہ جو ہے حق کا مسلک، یہ مسلک میوات میں بڑی کوششوں، بڑی کاوشوں، بڑی محنتوں سے آیا ہے۔ آپ اس کو نہ صرف سنبھالیں بلکہ مضبوط کریں۔ ہمارے میوات کے لوگ یہیں تک نہیں رکے بلکہ وہ جنگ بالا کوٹ تک جو ہے مجاہدین کی جماعت میں جنگ بالا کوٹ تک انہیں جنگ لگی اسلام کی، شہید بھی ہوئے ہیں اور وہاں سے لوٹ کر بھی آئے ہیں۔ اس مسلک کی، اس جماعت کی توسیع و ترقی میں حصہ لیجیے، اپنے مقام پر اپنی نسلوں کو سنبھالیے، اپنی نسلوں کی حفاظت کیجیے۔ آپ خود صرف تہجد گزار ہیں، ٹھیک ہے آپ دیندار ہیں،
اور اگر آپ کے گھر میں دین کا ماحول نہیں ہے تو آپ اس گھمنڈ میں نہ رہیے کہ جنت کے تو ہم وارث بن چکے ہیں. وہاں بھی آپ سے سب کے متعلق سوال ہوگا. آپ اپنی اپنی زندگی کو سنبھال کر نجات نہیں پا سکتے. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. جو جس کے دائرے میں لوگ آتے ہیں ان سب کے متعلق سوال کیا جائے گا. اس لیے آپ کو بھی، اپنے اہل و عیال کو بھی، اپنے محلے کو بھی، اپنی بستی کو بھی دین کے راستے پہ لگائیے. لغویات کو چھڑائیے، فضول چیزوں سے پرہیز خود بھی کیجیے، دوسروں کو کرائیے. اور جو بھی شریعت کے مطابق میوات میں غلط ریتی رواج چل رہے ہیں ان پہ حق الامکان کوشش کیجیے. برادری کے معاملے میں تو تم لوگ کھوڑا بن کر لٹ لے کر کے آ جاتے ہو، چڑھ جاتے ہو. کیسے ہو جائے گا؟ دین کے معاملے میں کبھی اس طاقت کو دکھایا ہے؟ اللہ پوچھے گا. جس کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے ہاتھ کی، وہ برائی کو ہاتھ سے پکڑ کر روکے. جس کو طاقت دی ہے زبان کی، وہ زبان سے تلخ طریقے سے اس کو روکے. خبردار یہ کام کیا تو. اور یہ دل سے برا جاننا یہ تو بہت کمزور ایمان ہے. یہ تو ہر بندے کا کمزور ایمان ہے. اس کی بات چھوڑیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.